صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، ڈیئر ویورز، آج اس سلسلے کی چھٹی مجلس ایام فاطمی کی ہے اور ہم نے اس چھوٹے سے وقفے میں آپ کو پیغام میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا دینے کی کوشش کی کہ کیا اہمیت ہے اس بی بی کی اور ہم کیوں یہ ایام فاطمی منا رہے ہیں، کہ جس درد کو ہم اور آپ کچھ منٹ بھی نہیں سہ سکتے، اس کو وہ کچھ کافی دنوں تک سہتی رہی. اور آج میں آپ کے سامنے اس لمحے کو بیان کرنا چاہتی ہوں کہ جس لمحے جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے مولا کائنات علی بن ابی طالب کے ساتھ بیٹھ کر اپنے وصیت کو لکھوایا. کہ بڑی عجیب بات ہے کہ اس کائنات میں جس کے بابا شافع محشر ہیں، جس نے اپنے بابا کو لوگوں کو نماز سکھاتے ہوئے دیکھا، روزہ رکھواتے ہوئے دیکھا، حج کیا ہے، کون سی عبادت ہے وہ کرواتے ہوئے دیکھا، تمام واجبات کو ادا کرواتے ہوئے دیکھا، جو اپنے بابا کے ساتھ شعیب ابو طالب میں بھی تھی، جو اپنے بابا کے ساتھ ہجرت کر کے مدینے بھی پہنچی، اور اس مدینے میں بھی جانے کے بعد 85 جنگ جو اسلام کی ہوئی، اس جنگ کو ڈیفینس کرتے ہوئے بھی اپنے بابا کو دیکھا. اور پھر فتح مکہ کے بعد جب بی بی مکہ پہنچی اور اس کامیابی جو اسلام کو ملی تھی، اس کامیابی کو دیکھا اور اپنے بابا کی زبان سے وہ بات کہتے ہوئے بھی دیکھا کہ میری بچی میری جگر کا ٹکڑا ہے، اس کو اذیت دینا گویا مجھ کو اذیت ملی، اور مجھ کو جو اذیت دے گویا اس نے اللہ کو اذیت دی. اور وہی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جب یتیم ہوئی، ایک عام انسان کے ساتھ بھی انسان مروت کرتا ہے، ترس کھاتا ہے، مگر دنیا کی نارنگی اتنی عجیب ہوئی اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کہ لوگوں نے ترس تو نہیں کھائے، بلکہ 2 دن کے بعد اس گھر میں پہنچ گئے جس گھر پر نبی جب بھی مکے سے باہر جاتے تھے تو سب سے لاسٹ میں جاتے تھے، اور جب مکے میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے جاتے تھے. تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا، آج دنیا میں بہت سی جگہ ایجوٹیشنز ہوتے ہیں، پروٹیسٹ کیا جاتا ہے. اس بی بی نے 11 ہجری کو پروٹیسٹ شروع کیا اور اب تک وہ پروٹیسٹ جاری ہے کہ اپنے قبر کا نشان کہیں بننے نہیں دیا. آج تک بی بی کے قبر کا کوئی نشان حقیقت میں کسی کو نہیں پتا. ہم حرص لگاتے ہیں شاید بی بی کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، یا شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کو ریاض الجنہ میں دفن کیا گیا، یا پھر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو خود ان کے گھر میں دفن کیا گیا. یہ حقیقت اسی وقت پتہ چلے گا جب ہمارے امام کا ظہور ہوگا اور منافق ہپوکریٹ لوگوں کو امام اس کا خاتمہ کر دیں گے. مولا کائنات علی بن ابی طالب کے سامنے جناب زہرا سلام اللہ علیہا وصیت سے پہلے بیٹھتی ہیں اور کہتی ہیں، اے ابن عم، مجھے احساس ہو رہا ہے کہ کچھ فرشتے ہمارے ارد گرد قریب آ رہے ہیں. جناب مولا کائنات کہتے کہ آپ کو یہ احساس کیسے ہوا؟ کہ رات میں نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا جو مجھ سے فرما رہے تھے، فاطمہ بہت جلد آپ مجھ سے ملنے والی ہیں. اور میں نے خواب میں حضرت اسرائیل
حضرت میکائیل، حضرت دردائل، بہت سے ایسے فرشتوں کو زمین کی طرف آتے ہوئے دیکھا ہے، اور آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ وہ میرے قریب ہے۔ اے عبد اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی کمی رہ گئی ہو، جبکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو مکروہ بھی انجام نہیں دیتی، اگر آپ کی زوجہ ہونے کے ساتھ اگر ہم سے کوئی کمی رہ گئی ہو اے ابن عم، تو اسے معاف کیجیے۔ میں نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی کہ آپ کو کبھی بھی کوئی میرے طرف سے کوئی ناراضی نہ ہو، کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اگر غلطی اگر ہو گئی تو معاف کیجیے گا۔ یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ یہ بات کہہ کر ہم جیسی خواتین کو ایک درس دے کر جا رہی بی بی کہ جو سیدۃ النساء العالمین ہے، جو جنت کی ملکہ ہے، جن سے غلطی بھی نہیں ہوتی، جس کی طہارت کا اعلان خدا وند عالم اپنی کتاب قرآن مجید میں کرتا ہے، اور وہ اس طریقے سے احساس کے ساتھ اس دنیا سے جا رہی ہے تاکہ ہم بھی اس چیز کو دیکھ سکیں۔ یہ نہ سوچیں کل کیا ہوگا، کل کون دیکھے گا۔ موت کبھی بھی انسان کو آ سکتی ہے، کیونکہ دو قسم کے حق ہیں جو ہمیں محشر کے میدان میں جواب دینا ہے۔ ایک حقوق اللہ، کہ اللہ نے جو چیز ہم پر واجب قرار دی تھی ہم نے کیا کہ نہیں کیا۔ ایک ہے حقوق العباد، یعنی انسانوں کا حق، اور وہ سب سے اچھی چیز ہے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا اسٹیٹس میں، سوشل میڈیا میں، کہ اگر کوئی زیارت پہ جا رہا ہے، اگر کوئی حج پہ جا رہا ہے، یا پہ شب قدر آنے والی ہے، یعنی بین شعبان ہے، تو گروپ میں میسیجز بھرے رہتے ہیں، کوئی غلطی ہوئی پلیز فارگیو می۔ یہ جا کے ان سے صرف ایک میسج کا سامنا ہے۔ حقیقت میں ہمیں اپنے فیملی ممبر سے بیٹھ کر یہ گفتگو کرنی چاہیے کہ آج جو اس سال پورے ہونے والے پورے سال میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کیا کیا نعمتیں ملیں گی، جس کا ذکر آج کیا جائے گا، جو ہمارے نصیبوں میں ڈیسٹینی میں لکھا جائے گا۔ اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو کلین کر لیں۔ پھر جناب زہرا سلام اللہ علیہ مولا کائنات کو کہتی ہیں، اے ابن عم، آج آپ سے فاطمہ کہتی ہیں کہ میرے جانے کے بعد میرے بچوں کا خیال کیجیے گا، ان کو کبھی ماں کی کمی ہونے نہ دیجیے، اور خاص طور پر میرے حسین کا خیال کیجیے گا، وہ حسین جس کو پیاس بہت لگتی ہے۔ اس لیے اکثر رات مولا کائنات جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر پر ہوتے تھے تو قبر سے آواز آتی تھی، ابو الحسن میں ہمارے گھر پر حسین الاتش کی آواز بلند کر رہا ہے، اسے پانی کی ضرورت ہے۔ مولا کائنات اس بات کو سن کر جب رونے لگے، جناب زہرا کی طرف دیکھ کر، پھر مولا کائنات نے بھی کہا، اے بنت رسول، اگر میرے ساتھ اگر میں نے بھی کوئی کمی کی ہو آپ کی زندگی میں، کوئی بات میری بری لگی ہو، تو خدایا مجھے بھی معاف کر دے۔ یعنی یہ گفتگو کر کے ان دونوں ہستیوں نے ہمیں زندگی کا ایک طریقہ سکھایا، درگزر کرنا، ایک دوسرے کا خیال کرنا۔ کل محشر ہوگا، اس میں سامنا ہوگا، جو کچھ ہے یہیں کلیئر کر کے جانا، تاکہ کل محشر میں ہم صحیح طور پر کھڑے ہو سکیں۔ اعمال جو ہمارے ساتھ ہو، وہ ہمارا اعمال ہمارا ہی رہے۔ کسی کے ساتھ غلط کیا ہم نے، وہ اعمال کہیں ہمارا چھین نہ جائے۔ اس کے بعد جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے
وصیت لکھوائی، جس وصیت کو بہت کم پڑھا جاتا ہے، بہت کم بتایا جاتا ہے، اور اس وصیت کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیوی کو کتنی تکلیف ہوئی ہے، جو جناب زہرا اپنی وصیت کے ذریعے سے اپنے مصائب بیان کر کے جا رہی ہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ اگر کسی کو تبرہ جاننا ہے، اگر کسی کو تبرہ کہنے کی خواہش ہے، تو یقیناً جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی وصیت پر نظر رکھے، خود بخود تبرہ کہنا آ جائے گا، جس کو ایک شاعر اہل بیت استاد سبت جعفر نے بھی کہا، یہ تبرہ واللہ کیا چیز ہے، اس سے اب یار سے دشمنی آ گئی۔ مولا کائنات نے اس وصیت کو لکھا، اور لکھنے کے بعد جناب سلمان فارسی، جناب زبیر اور جناب ابو ذر، ان 3 لوگوں سے گواہی بھی نکلی، باقاعدہ دستخط کروایا گیا کہ دیکھو بنت رسول نے کیا وصیت کی ہے۔ اور بی بی نے اس وصیت میں پھر کہنا شروع کیا، اے ابو الحسن مجھے غسل آپ دے۔ کوئی غصہ لا سکتی تھی اور بی بی کو غسل دے سکتی تھی؟ اگر بی بی کو غسل کوئی آ کر اگر دے سکتی تھی تو بی بی کے جو مصائب تھے وہ مصائب عیاں نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ اہل بیت کے گھر میں 2 جنازہ ایسا تھا جس کو دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ ایک جنازہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا تھا کہ مولا علی چیخ کر رو رہے تھے، دوسرا جنازہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کا تھا، جس کو جناب زینب سلام اللہ علیہا دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ پھر کہا بی بی نے، اے علی مجھے کفن بھی آپ پہنائیے گا۔ اے ابو الحسن میں نہیں چاہتی کہ میری جنازے دن کے وقت اٹھے، میرا جنازہ رات کے وقت اٹھائے۔ اور بی بی نے پھر کہا، اور میرے قبر کی کوئی نشانی نہ ہو۔ روایت میں ہے کہ مولا کائنات نے 40 جگہ قبر بنائی تھی تاکہ دشمن پتہ نہ کر سکے کہ کہاں بی بی کو دفن کیا گیا۔ جو دشمن تھے وہ آئے تھے بعد میں سلام کرنے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے، پر جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے تا قیامت تک بتا دیا کہ جس سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے اس سلام کا جواب بھی نہیں دیا، چہرہ گھما دیا کہ فاطمہ تمہیں اس لائق بھی نہیں سمجھتی کہ تمہیں سلام کا جواب دیا جائے۔ اے ابو الحسن میں چاہتی ہوں کہ ایسے کچھ لوگ، کون سے لوگ میرے جنازے میں نہیں آئے، ہمارے گھر کو جن لوگوں نے جلایا ہے، جلانے کے لیے لکڑیوں کو اکٹھا کیا تھا، خاص لکڑی لائی گئی تھی، چاروں طرف گھر میں لگایا گیا تھا، صرف دروازہ نہیں تھا عزیزوں، اور کچھ لوگ نہیں آئے تھے بلکہ 300 لوگ آئے تھے اس چھوٹے سے گھر پر آگ لگانے کے لیے، جس میں سے کچھ لکڑیاں بچ گئی تھی، اور انشاءاللہ وہ دن آئے کہ ان لکڑیوں کو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ سکیں، اور وہ لکڑیوں کا کچھ حصہ امام زمانہ کے پاس رہ گیا جس کو امام اپنے ساتھ لے کر آئیں گے، اور اسی لکڑیوں کے اوپر رکھ کر ان ملعونوں کو جلایا جائے گا جو قاتل حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اے ابو الحسن ان لوگوں کو بھی آنے نہیں دیجیے گا جن لوگوں نے ایک ساتھ پنجتن کی 4 نشانی کو گھر میں ایک ساتھ جلانے کی کوشش کی۔ اللہ اکبر! جناب زہرا سلام اللہ علیہا اپنے درد کو بیان کر رہی ہے۔ صرف جناب زہرا پلاننگ میں نہیں تھی، مولا علی بھی تھے، امام حسن بھی تھے، امام حسین بھی تھے۔ اے ابو الحسن
ان لوگوں کو بھی آنے نہیں دیجیے گا جو ہمارے گھر کے دروازے کو جس نے توڑا ہے. یہ پورے مصائب کے جملے ہیں. ایک ایک جملہ بی بی وصیت میں کہہ رہی ہیں اور ہمیں بتا رہی ہیں کہ دیکھو کس طرح مصیبت ڈھایا گیا ہے. یوں ہی آئے آگ لگا دی گئی نہیں، دروازوں کو توڑا گیا ہے، پورے گھر کو جلانے کی کوشش کی گئی ہے. جن لوگوں نے میرے شولڈر اور ربس کو توڑا ہے ان لوگوں کو بھی آنے نہیں دیجیے گا. اب تک تو ہم پسلی کہتے تھے، مگر آج بی بی کی وصیت سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ بی بی کے شانے بھی ٹوٹے ہوئے تھے. اسی لیے مولا کائنات جب غسل اور دفن کر کے جناب زہرا کو آئے ہیں اور جناب زینب نے کہا بابا اب یہ گھر رہنے کو نہیں ہے لگتا جس گھر میں میری ماں نہ ہو، تو امام حسن علیہ السلام کے قریب گئے، کہا بیٹا حسن تمہیں پتا ہے تمہاری ماں کی جسم کا کوئی حصہ بھی ایسا نہیں تھا جو زخمی نہیں تھا. پھر میری بیوی کہتی ہے ان کو بھی آنے نہیں دیجیے گا جن لوگوں نے میرے محسن کو آنے سے پہلے شہید کر دیا. دنیا میں پہنچے بھی نہیں تھے، 6 مہینے کے تھے، بچہ سخت ہو گیا. اے ابو الحسن ان لوگوں کو بھی آنے نہیں دیجیے گا، اجازت نہیں دیجیے گا جس نے میری ملکیت کو مجھ سے چھینا ہے، جس کی وہ مالک تھی. ابو الحسن ان لوگوں کو بھی میری طرف سے اجازت نہیں ہے کہ وہ میرے جنازے پر آئیں جن کے ذریعے مجھ تک جو پہنچا تھا، جو میرے اللہ کی طرف سے میرے نبی کے ذریعے مجھ تک پہنچایا تھا، جس میراث کو، جس باغ فدا کو، ان کو بھی، اور ان لوگوں نے جس نے چھینا اس کو بھی آنے نہیں دیجیے گا، اور اس کو بھی آنے کی اجازت نہیں ہے جس نے میری ملکیت کے ڈاکیومنٹس کو جو لکھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا، اس نے جس نے چھینا تھا اس کو بھی آنے کی اجازت نہیں. ذرا سوچیں، بی بی زہرا گروپ کی بات کر رہی ہیں، چھیننے والا کوئی اور تھا، پھاڑنے والا کوئی اور تھا، جس نے محسن کو شہید کیا وہ کوئی اور تھا، جس نے دروازے کو توڑا وہ کوئی اور تھا. 300 افراد آئے تھے، ان 300 لوگوں کے چہرے سے بی بی نے نقاب کو کھینچا ہے. اور آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم 20 دن غم کیوں مناتے ہیں؟ اگر ہم سال بھر عمر بھر روئے نا تو بھی کم ہے. لیکن میرا مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب تک زندہ تھے تب تک جناب زہرا کو یاد کر کے روتے تھے. اے ابو الحسن ان کو بھی اجازت نہیں دیجیے گا جس نے اس کو پارا پارا کر دیا، جس ڈاکیومنٹس کو میرے بابا نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا اللہ کے اذن سے، اور اس کو پارا پارا کر دیا گیا، اور اس کو بھی اجازت نہیں دیجیے گا جس نے اس ڈاکیومنٹس کو میرے بابا کے ہاتھ کے لکھے ہوئے کو پہر سے کچلا ہے، اس کو بھی اجازت نہیں دیجیے گا جس نے میرے بابا کے ہاتھ کے لکھے ہوئے اس ڈاکیومنٹس کو جلایا ہے. اللہ اکبر. اے ابو الحسن اس کو بھی آنے کی اجازت نہیں دیجیے گا جو غدیر میں رہ کر بعد میں اس نے غدیر کا انکار کیا ہے. اللہ اکبر. جناب زہرا سلام اللہ علیہا پسلی ٹوٹنے کے بعد جناب محسن کے سخت ہونے کے بعد سر پر چادر لیے ابھی 40 گھروں میں گئی تھی اور لوگوں سے سوال کیا تھا کہ میرے بابا نے کچھ مہینے پہلے غدیر میں کچھ کہا تھا، یاد ہے؟ تو لوگوں نے یہ کہہ کر انکار کیا
ہاں غدیر میں تو تھے، دن بہت ہو گیا تب یاد نہیں رہا کہ آپ کے بابا نے غدیر میں کیا کہا تھا، جبکہ غدیر ایک ایسی جگہ ہے، ایک اس غدیر کی حدیث کے اتنے بڑے راوی ہیں جو شاید کسی حدیث کے نہیں ہیں، کسی حدیث کے نہیں ہے، 1.25 کا مجمع ہے، اس کے راوی 1.25 ہیں، اور یہ ایسی حدیث ہے جس کو رسول خدا نے اپنی زبان سے بھی کہی ہے اور پریکٹیکل بھی دکھایا ہے۔ اگر میں نہ رہوں پھر میرے بات ادھی ہے۔ اور پہلی مدافع اگر کوئی ولایت کی کسی کوئی کھڑا ہوا ہے تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کو بھی آنے کی اجازت نہیں دیجیے گا، جس نے غدیر کا انکار کیا۔ ابن اسد، ان کو بھی آنے کی اجازت نہیں دیجیے گا، جس نے امیر المومنین کو نہیں مانا۔ اللہ اکبر، اس کو بھی آنے کی اجازت نہیں دیجیے گا۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا اس وصیت کو کر کے ہم سب کے لیے حجت تمام کر دیا، اور کلیئر کر دیا، مصائب کے جملے بھی بیان کر دیے کہ فاطمہ سالم نہیں رہی، فاطمہ کو بہت اذیت دی گئی۔ جس فاطمہ کو اس کے بابا اپنی جگہ پر بیٹھاتے تھے، لوگوں نے اسے 3 گھنٹے کھڑا رکھا۔ جس دروازے پر رسول احترام کے ساتھ آتے تھے، اس دروازے پر لوگ آگ لیے کھڑے تھے۔ انشاءاللہ بحق حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جس نے بھی ان کے ساتھ دشمنی کی ہے، جس نے بھی ان کو اذیت دی ہے، خداوند عالم کبھی بھی اسے معاف نہ کرے اور جہنم کے آخری درجے میں ان کو رکھا جائے، آخری درجے میں ان کو رکھا جائے۔ اور انشاءاللہ بحق اہل بیت اطہار، پروردگارہ ہم سب کو توفیق دے، ہم سب کو وہ جذبہ دے کہ جب ہمارے امام کا ظہور ہو اور جس وقت بدلہ لیا جائے ان ملعونوں کے ساتھ جس کو رسول خدا نے ملعون کہا ہے، پروردگارہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اس ملعون سے بدلہ لے سکیں، اپنی شہزادی پر جو اذیت دی گئی ہے اس اذیت کا ہم بدلہ لے سکیں بحق اہل بیت اطہار۔ انشاءاللہ جلد از جلد ہمارے امام کا ظہور ہو، اور جیسے ہمارے امام زمانہ چاہتے ہیں انشاءاللہ ہم سب کو ویسے ہی بننے کی توفیق ملے۔ ساری دعائیں آپ کی مستجاب ہوں، ہر ایک کو انشاءاللہ معرفت حضرت فاطمہ الزہرا اور حاصل کرنے کی توفیق ملے۔ وآخر دعوائن الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔